بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. واتبع ما یوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. یہ سورہ احزاب ہے جو مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدینے میں. اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. مدنی سورت کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ سورت یا اس کا کچھ حصہ کسی بھی جگہ نازل ہوا ہو. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مدنی صورت کے اندر بنسبت مکی صورتوں کے احکامات کا ذکر بھی ہوتا ہے. یعنی جو مضامین مکی صورتوں میں ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ آخرت، ان کے علاوہ مزید بعض مسائل اور احکامات بھی مدنی صورتوں میں پائے جاتے ہیں. جس وقت اللہ کے لاڈلے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینے کے اطراف میں بعض یہود قبیلے بھی آباد تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں. آپ کی یہ خواہش تھی، آپ کی تمنا تھی. اتفاق کی بات ہے کہ یہودیوں کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے بھی لگے. آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس بیٹھتے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، کہتے کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. چنانچہ آپ نے موقع غنیمت سمجھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ کچھ لوگ تو مسلمان ہوئے، اب امید ہے کہ انشاءاللہ باقی لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بہت ہی خاطر تواضع، بڑا اکرام کیا کرتے تھے. ان کا چھوٹا بڑا کوئی بھی آتا تھا اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑا اکرام کیا کرتے تھے، ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. اگر ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جایا کرتی تو ان کو اگنور کیا کرتے، آپ ان کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، صرف اس چاہت پر کہ یہ لوگ مانوس ہوں، اسلام کے قریب آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں ان کے. اسی طرح ایک واقعہ اور پیش آیا. مکے سے ولید ابن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ
یہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ اپنا دعویٰ چھوڑ دیں، آپ نبوت کا دعویٰ اگر چھوڑ دیں، ایک اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دیں، تو ہم اپنی کل آمدنی کا آدھا حصہ آپ کو دے دیا کریں گے۔ ادھر یہودیوں کی طرف سے کچھ یہ باتیں آنے لگی تھی بعض یہودیوں کی جانب سے، اگر آپ نے دعویٰ نہیں چھوڑا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو بہرحال ایک واقعہ یہ پیش آیا، ایک تیسرا واقعہ اور پیش آیا۔ اکرمہ ابن ابو جہل، سفیان ابن حرب اور ابو الاعور سلمی، یہ لوگ مکے سے آئے، اور جو یہودیوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار جو رئیس المنافقین سے مشہور ہے، اس کے یہاں ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ اگر آپ ہمارے خدا اور ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ ان کی بھی عبادت جائز ہے اور ان کی بھی عبادت کر لیا کرو، اور یہ بھی قیامت کے دن کام آئیں گے اور سفارش کریں گے تمہاری، اگر تم یہ کہہ دو تو ہم بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بارے میں برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے۔ اس پر صحابہ کرام جو آس پاس بیٹھے تھے انہیں بہت ہی غصہ آیا، بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیجئے کہ میں ابھی ان کا کام تمام کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو میں نے امان دے رکھی ہے، ان سے صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال آپ نے کچھ نہیں کہنے دیا اور ان کو مدینے سے نکل جانے کے لیے کہا کہ بھئی تم یہاں سے چلے جاؤ، بس اسی میں عافیت ہے۔ یہ چند واقعات پیش آئے تو مفسرین فرماتے ہیں بعض نے کسی واقعے کو اور بعض نے کسی واقعے کو بتایا، بہرحال یہ تمام واقعات ان آیات کے نزول کا سبب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو سورہ احزاب کی ابتدائی آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، تو یہ واقعات ان آیات کے نازل ہونے کا بہرحال سبب ہیں، جن کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلی آیت میں کہ یا ایھا النبی، اس صورت میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کا اظہار کیا ہے اور کس قدر آپ کی عظمت کو ظاہر کیا، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اس صورت کو سنیں گے انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کا اکرام کتنا ضروری ہے امت کے لیے، اور کوئی لفظ ایسا نہ نکلے کہ آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کو تکلیف پہنچانے سے کس قدر رکنا اور باز رہنا ضروری ہے۔ ابھی مضامین آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ جو پہلا جملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اسی سے پہلے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے یا محمد نہیں کہا، یا محمد بھی تو کہہ سکتے تھے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا جب ذکر قرآن کریم کے اندر ہوتا ہے تو کہیں یا آدم کہا جاتا ہے، کہیں یا نوح کہا جاتا ہے، کہیں یا موسیٰ کہا جاتا ہے، کہیں یا ادریس کہا جاتا ہے، کہیں یا ذی الکفل کہا جاتا ہے، کہیں یا ابراہیم کہا جاتا ہے، لیکن پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی خطاب کیا کسی نہ کسی لقب کے ساتھ کیا، نبی کہہ کر یا رسول کہہ کر آپ کو مخاطب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے انتہائی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی عظمت کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں تو امت کو کس قدر آپ کا احترام اور آپ کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، کتنا احترام کرنے کی ضرورت ہے، ادب کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف 4 جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جہاں پر لینا ضروری تھا، ورنہ پورے قرآن کریم کے اندر القاب سے اللہ پاک نے پکارا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔
تو کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ یقیناً. لیکن یہاں اللہ سے ڈرنا آپ کو مخاطب کر کے امت کو بتانا مقصد ہے کہ کس قدر وہ فوراً غصہ ہو گئے اور ان لوگوں کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، انہوں نے ایسا کیوں کہہ دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے ایک بات ان کو امان دے دیا، ان سے صلح کر لی، تو عہد شکنی کرنا بہت بڑا جرم ہے اسلام کے اندر. اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کوئی دغا بازی سے کام نہیں لیتا. تو اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں امت کو جتانا مقصد ہے آپ کو خطاب فرما کر کہ اللہ سے ڈریں، کسی طرح کی کوئی عہد شکنی نہ ہونے پائے، کسی طرح کا کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو تم سے. سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے. اور اس میں اس معنی کر بھی اللہ سے ڈرنے کی دعوت ہے کہ یہ لوگ لالچ دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے آپ کے رب کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے، آپ ایسے یہ کر لیجئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ خبردار تم اللہ سے ڈریے. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ تم لوگوں کی باتوں میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھو، یعنی اٹھا لو کہ جس سے جو شریعت کے خلاف ہو، جو شریعت کی خلاف ورزی میں ہو. کوئی قدم آپ کا ایسا نہیں اٹھنا چاہیے. آپ اللہ سے ڈریں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، ان کے کہنے میں نہ آئیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور امت کو آگاہ فرمایا آپ کے ذریعے سے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی باتوں میں آ جاؤ، کسی طرح کا کوئی لالچ تمہارے اندر آ جائے، تم اپنا مشن بھول بیٹھو، تم دعوت دینا چھوڑ دو. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تمہیں اسی پر چلنا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو اطاعت سے منع کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ خاطر مدارات اور ان کا بہت زیادہ اکرام اور بہت زیادہ اپنے پاس ان کو بٹھانا یہ سب نہ کرو، کیونکہ جب آپ ان منافقین کو بہت زیادہ اپنے پاس بٹھاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ شرمی اور لحاظ داری میں کوئی بات تم ان کی مان بیٹھو. چونکہ ایسا عام طور سے ہو جاتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ بہت زیادہ اپنا بیٹھنا ہوتا ہے تو کسی موقع پر اس کی کوئی بات لحاظ داری میں ماننے پہ پڑ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی حال میں آپ کو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ان کا کہنا نہیں ماننا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے. اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. وہ چونکہ اس کی قدرت مکمل، اس کا علم مکمل اور ہر اعتبار سے تمام اوصاف کے اندر وہ مکمل ہے. تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور کسی کے کہنے میں نہیں آنا ہے. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کی اطاعت کرنے سے یا ان سے مشورے لینے سے اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بہت زیادہ گھلنے ملنے سے جو اللہ روک رہے ہیں فی الحال، تو اس کے اندر بڑی حکمت ہے. اس کا انجام کیا نکل سکتا ہے یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے، چونکہ اس کا علم مکمل ہے. تو لہذا تم فی الحال جو اللہ نے کہا ہے بس اس پر عمل کرو. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو آپ کا رب آپ کی جانب وہی نازل کرے، جو آپ تک پیغام پہنچایا جائے، جو حکم رب کا آپ کو ملے، آپ صرف اس کا اتباع کریں اور آپ اس پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اللہ کی وحدانیت اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، ان کو اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے. تو آپ کو یہ کام کرتے رہنا ہے، ان کی کسی بھی بات میں آ کر کسی بھی چکر میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ جو اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی اس کا اتباع کرنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. تم کتنا اللہ سے ڈر رہے ہو، کتنا تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، کتنے تم وحی کی باتیں مان رہے ہو، کتنی تم غیروں کی باتوں میں آ رہے ہو، کتنا تم ان سے بہت زیادہ گھل مل رہے ہو جو کہ جس سے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس موقع پر، جو کہ موقع کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے. کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن تمہارا رب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. اور اسی گزشتہ گفتگو کا تکملہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجئے. اللہ پر آپ کو بھروسہ کرنا ہے، وہ کافی ہے. جب وہ کامل قدرت والا ہے
اور ہر اعتبار سے وہ مکمل ہے، کسی بھی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، تو بس تمہیں تو اسی پر توکل کرنا چاہیے، باقی کسی اور کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ جب اس نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے تو تمہیں ان سے کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں یہود قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آئے تو قتل کر دیں گے، تو ہرگز تمہیں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر توکل کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کام بنانے والا کافی ہے، وہ اکیلا کافی ہے، آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے، رب کے احکامات پر چلتے ہوئے آپ اپنے مشن میں لگے رہیں اور اس دعوت کے کام میں لگے رہیں اور کسی کے کہنے میں نہ آئیں۔ تو ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے اس پوری امت کو خطاب فرمایا ہے کہ وہ لوگ کتنی بھی سازشیں کریں آپ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اور کتنا بھی وہ آپ کو کسی بھی طرح سے روکنے کی کوشش کریں، آپ کو رکنا نہیں ہے، آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ اصل چیز ہے جمنا، ثابت قدم رہنا۔ جب بندہ ثابت قدم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آ کے رہتی ہے۔ تو یہ امت کے لیے بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک ایک امتی اللہ کے حکموں پر اسی طرح جم جائے۔ حالات آئیں گے، آندھیاں، مخالف آندھیاں چلیں گی اور زوردار تھپیڑے آئیں گے ادھر، لیکن ان سے گھبرانا نہیں ہے، جمے رہنا ہے دین پر، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور کسی بھی حال میں اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں جانا ہے، چاہے کوئی دشمن ہے اس کے ساتھ بھی غلط نہیں کرنا ہے، ایک سچے مومن کی طرح رہنا ہے، جہاں حق ہے حق پر ہی رہنا ہے۔ تو لہذا یہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا رہا ہے ان آیات کے ذریعے۔ اللہ ہمیں اسی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔